جی بالکل، تاجروں کے مسائل کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا حل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ تاجر ہمیشہ کسی بھی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہوتے ہیں، اور تاجروں کی جو ایسوسی ایشنز ہوتی ہے، ان کی تنظیم ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ان کے حقوق کے یعنی کہ تحفظ کی بنیاد رکھتی ہے۔ ہمارے ساتھ انجمن تاجران سٹی شاہ رزاق سکہ صاحب موجود ہیں، جو ہیپی لک کے اونر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ان کے ایسے یعنی کہ اقدامات ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ صرف تاجروں کے لیے ہی نہیں، یہ ہمیشہ اپنی زندگی میں فائٹ کرتے رہے، بلکہ عام لوگ اور بہت ہی جو مستحق ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے اقدامات کیے۔ سارا کچھ پوچھیں گے، سب سے پہلے تاجروں کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا حالات جذبات ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا کہ مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں تاجروں کی خدمت کرتے ہوئے۔ میرے ساتھی چوہدری محمود اعظم جٹ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ 2 سال پہلے تقریباً ان کی وفات ہو گئی، تو وہ بھی ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کے کرتے تھے۔ کوئی بھی آدمی ان کے گھر پہنچتا تھا تو وہ اس کو ساتھ دے کے چل پڑتے تھے۔ مسائل تو تاجروں کے بہت ہیں، تجاوزات کے ہیں اور واسطہ کے ہیں، اس کے علاوہ انکم ٹیکس FBR کے ہیں، اور دوسرا جو آج کل ملکی حالات جا رہے ہیں اس میں لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، مگر گورنمنٹ کے کانوں پہ جوں نہیں رنگ رہی۔ سکھا صاحب، آپ نے بہت دفعہ ہڑتالیں بھی کی، احتجاج بھی کیے، سڑکوں پہ بھی نکلے۔ ان مسائل کا جو تاجروں کے مسائل ہیں، یہ عام لوگوں کے بھی مسائل ہیں، ان کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، حل تو یہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اسلام آباد میں طلب کر کے، اور پھر جو ہے وہ چائے کا کپ لاتے ہیں تو پھر ہمیں لالی پاپ دے کے بھیج دیتے ہیں۔ تو پچھلے دور میں اور اس دور میں جو آج کل کے وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہیں، کوئی بھی اگر ہم اقدام اٹھاتے ہیں تو وہ کوئی گرفتاریاں، آنسو گیس، اسی طرح عمران خان کے دور میں بھی وہ چلاتے ہیں اور لوگوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام دکاندار جس کو روٹی کی فکر ہے رات کے، یا مزدور جو 8 گھنٹے صبح سے شام تک تگاری سر پر رکھ کے کام کرتا ہے، تو اسے بھی آج کل دہاڑی جو ہے ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی۔ ان کے گھروں میں بھی فاقے چل رہے ہیں۔ تو اقدامات گورنمنٹ کے پاس ہی ہوتے ہیں کہ معیشت کو کیسا چلانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈالر اب 303 روپے سے اقدام انہوں نے اچھا کر کے 282 پہ لے آئے ہیں، اور ڈیلی وہ جا رہا ہے ڈاؤن فال، اور ہماری کرنسی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح اگر رہا تو میرا خیال ہے کہ تمام چیزوں میں بہتری آئے گی۔ سکھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو انجمن تاجران سٹی کو جو ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے، باقی تنظیموں کو نہیں ہے، اس میں مین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کون سے آپ نے اقدامات کیے ہیں کہ لوگ بہت سے تاجر تنظیم آپ پہ اعتماد بہت کرتی ہیں اور چلنا چاہتی ہیں، ان کے اصل جو مسائل کا حل وہ آپ کے پاس ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ذرا بتائیے۔ دیکھیں جی، اصل میں ہماری جب سے تنظیم بنی ہے، ہم نے پہلے تو 2 سال تاجروں پہ جو ٹوٹی کا لیبل لگتا تھا وہ اپنے سر سے اتارا، اور الحمدللہ سرکاری دفاتر میں ہماری ایک عزت کی نگاہ سے ہمیں دیکھا جانے لگا سوری جی، دیکھا جانے لگا، اور جو ہے کیا کر رہے تھے آپ؟ یہ جو ہے تاجر تنظیم کا جو ایک اچھا آپ کا لیبل ہے اس کی وجہ سے۔ اور ہمارا اچھا لیبل جو تاجروں کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تنظیم میں کوئی بھی
کسی قسم کا مافیا جو ہے یا ٹاؤٹ جو ہیں وہ ہماری تنظیم کا حصہ نہیں، اور ہم اسے اپنی تنظیم کا حصہ بناتے بھی نہیں، کیونکہ ہمارا موٹو ہے خدمت خلق، نہ کہ خدمت حلق۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن لوگ ہمارے دوسری تنظیموں کو چھوڑ کے بھی شامل ہو رہے ہیں۔ سکھا صاحب، بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہے آپ سے کہ وہ تنظیمیں آپ سے ملنا چاہتی ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو اب شامل نہیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی تنظیم کا حصہ کیوں نہیں بنا رہے؟ ہم اپنی تنظیم کا حصہ اس لیے نہیں بنا رہے کہ ہمارا جو ایک چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ اس علاقے میں ان کی شہرت پہلے تو چیک کی جاتی ہے، اور وہ وہاں ان کا کردار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہم انہیں اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور جو بھی شامل کرتے ہیں انہیں پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کہیں کرپشن کی یا کہیں بھی آپ انوالومنٹ آپ کی ہوئی تو ہم آپ کو تنظیم سے فارغ کر دیں گے۔ سکھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ تاجر کس حد تک معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی تو حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ملک کی ترقی میں کیسا مطلب کون سا ایسا کارنامہ مزید سر انجام دے کہ وہ ملک کی ترقی میں بہت اچھا کردار ادا کر سکے؟ دیکھیں جی کہ ٹیکسز کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کو جتنا پیسہ جس شہر سے جائے وہ اگر اسی شہر پہ لگایا جائے تو میرا خیال ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کو نئے ٹیکس لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ اور تاجر دیکھیں کہ ہمیشہ جب کوئی ملک پہ بحران آیا ہے، سیلاب آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، تو تاجروں نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اور اپنا معیشت میں گورنمنٹ کا ہاتھ ہی بٹایا ہے۔ سکھا صاحب، آپ ایک بہت بڑے اور بڑے اچھے بزنس مین بھی ہیں، آپ کا تعلق فیصل آباد سے بھی ہے اور ہمیشہ آپ کی پوری عمر بھی فیصل آباد گزر گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فیصل آباد کی ترقی کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ کیا آپ کو کمی نظر آتی ہے کہ اگر یہ معاملات ہو جائیں تو بہت اچھا اور بہترین شہر اور انڈسٹری بھی یہاں زیادہ لگ سکتی ہے؟ دیکھیں فیصل آباد پہ گورنمنٹ کی کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ یہاں نہیں چل رہی، اور اسی طرح جو ہے لاہور میں اورنج ٹرین بھی چل رہی ہے، دوسری بھی چل رہی ہے، تو یہ اگر اقدامات یہاں بھی کیے جائیں تو اس میں ہمارے شہر کی خوبصورتی بھی ہوگی، اور لوگوں کو سستی جو ہے وہ سواری مہیا ہوگی۔ اسی طرح اگر تاجر جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیتے، اگر ٹیکس نہ دیں تاجر تو یہ ملک چل نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جو سرکاری آفیسر ہیں وہ کئی دفعہ ایف بی آر انہوں نے کہہ چکی ہے کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، مگر ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ اگر جو لوگ ایف بی آر کے یا اور محکموں کے ہیں ان کی اگر جائیدادیں جو ہیں اور ان کے بینک بیلنس اگر شو ہو جائیں تو یقین کریں کہ ہمارے قرضے اتر سکتے ہیں۔ سکھا صاحب، آپ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، انڈسٹری کے اندر کون سے ایسے مسائل دیکھتے ہیں کہ اگر وہ مسائل ختم ہو جائیں تو مزید لوگ جو ہے انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ اس وقت جو مین مسئلہ ہے وہ امپورٹ کا مسئلہ چل رہا ہے کہ امپورٹ کا مال پورٹ پہ آتا ہے تو اس کی کلیئرنس میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک سے اپروول لی جاتی ہے، اور وہ اپروول آ جائے تو بینکوں کی اپنی بدمعاشیاں چل رہی ہیں کہ جس کا جو چاہے وہ ریٹ لگا دیں،
डॉलर का। तो ये भी गवर्नमेंट को एक फिक्स करना चाहिए कि इंटरबैंक का नाम का जो है वो इंटरबैंक जो है इंपोर्ट के लिए 2.5-3 रुपए और महंगा होता है। तो बाकी शहर की तरक्की और मुल्क की तरक्की तो इससे में है कि यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट शुरू हो, तो एक्सपोर्ट के मौके गवर्नमेंट फराहम करे, ट्रेनिंग सेंटर बनाए ताकि इंडस्ट्री और ज़्यादा से ज़्यादा लग सके। ठीक है, आज के दौर का सबसे बड़ा इस टाइम जो इशू है वो बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली के बढ़ते हुए बिल है। इस हवाले से ताजरों का क्या कहना है, और जब वो आपके पास आते हैं और आपके पास इस मसले का क्या हल हो सकता है? देखो जी, ये मसला ऐसा है कि इस वक्त एक सफ़ेद पोश जो लोग हैं, एक तो गुर्बत की नकीर से नीचे हैं, उनके भी बिल 25-26 लाख रुपया तक आ रहे हैं। तो फेस्को चीफ साहब से बात की है, हमारे कुछ दोस्तों ने नेपरा के साथ भी बात की है, मगर उसका कोई असर नहीं होता। आपने देखा कि पिछले दिनों हमने भी हड़ताल की, लेबर वालों ने भी की, पूरा शहर तकरीबन बंद रहा, बल्कि पूरा मुल्क ही बंद रहा, मगर उसका भी उन पे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो कहते हैं कि हम डंडे के जोर पे आपको चलाएंगे। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारी पावर लूम इंडस्ट्री जो छोटी है, उसके अंदर भी बहुत से लोग जो है वो काम करते हैं। पावर लूम इंडस्ट्री का बड़ा इशू जो है इस टाइम बेजा जो बिल वगैरह, इसके अंदर आप क्या इस्लाह करते हैं हुकूमत की, स्पेशली कि जी हुकूमत क्या इकदाम करे तो हमारी छोटी इंडस्ट्री भी चल जाए? बस ये असल में तो वही है कि बिजली जो महंगी हुई है, उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी महंगी होगी। अब गवर्नमेंट जो डॉलर का रेट और पेट्रोल का रेट अगर कम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। मगर सेल्स टैक्स के जो डिपार्टमेंट हैं, उनसे लोगों को बहुत खौफ आता है, तो वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते। इसी तरह इनकम टैक्स में लोग अपने आप एनटीए नंबर नहीं लेते, कि अगर उन्होंने एनटीए नंबर ले लिया तो बस उनकी कमबख्ती आ जाएगी। आप सर, आप क्या समझते हैं कि एफबीआर के अंदर क्या वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि लोग रिलैक्स होके मतलब टैक्स भी दें, चाहे वो ताजर हैं, दुकानदार हैं? क्या ऐसा हल आप समझते हैं कि हो तो ये टैक्स ज्यादा हो सकता है? नहीं, उधर वन विंडो ऑपरेशन हो जाए तो वो सबके लिए इजी होगा, कि वो अपने वकील को जो फीस देते हैं वही टैक्स अगर गवर्नमेंट को चला जाए तो उनका जो है टारगेट भी पूरे हो सकते हैं, और आवाम भी खुश होगी कि वकीलों को उनकी भारी फीसें नहीं देनी पड़ेंगी। और जो वॉलंटरली टैक्स अगर जमा कराएगा, उसकी किसी किस्म की जो है इन्वेस्टिगेशन जो है और नोटिस उनको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है साहब, इलेक्शन नहीं हो रहा मुल्क के अंदर, आप क्या समझते हैं क्या इलेक्शन से मुल्क की तरक्की का कोई मामला होगा? क्या ये जुड़े हुए हैं आपस में कि निगरान गवर्नमेंट क्या इकदामात करे कि हर सिस्टम जो ठीक होने के लिए बेरोजगारी, महंगाई और लोगों के और बहुत से मसाइल हल हों, तो क्या आप समझते हैं कि ये सब कुछ इलेक्शन में ही है? देखें जी, इलेक्शन में तो कोई ऐसी जो है नई बात नहीं आनी, वही जागीरदार और वही मुल्क को लूटने वाले फिर आ जाएंगे। मगर काकड़ साहब ने ये जो अपना इंतजामात किए हैं मईशत को ठीक करने के, अगर इन्हें 1.5-2 साल का मौका दे दिया जाए तो ये सबको दुरुस्त कर देंगे। सिकर साहब, आपका मतलब है कि इलेक्शन 2 साल बेशक ना हो, मौजूदा निगरान हुकूमत को ही 2 साल दिए जाएं, तब हालात ठीक? हाँ जी, बिल्कुल निगरान हुकूमत को ही जो है दिए जाएं, ताकि ये जो करप्शन का बाजार हर महकमे में है वो उनको नकेल डाल सके
اور انہوں نے واقعی یہ ثابت کیا ہے کہ جیسے ایک دم ڈالر کی پرائس بڑھتے بڑھتے کم ہوئی ہے، پیٹرول کی پرائسیں کم ہوئی ہیں، اور لگتا ہے اگلے ہفتے پھر 20 روپے لیٹر تقریباً پیٹرول سستا ہوگا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ایسے اقدامات لیے جائیں اس سے ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، اور جو ہماری کاسٹ مینوفیکچرنگ کی ہے اس میں کمی بھی آئے گی. تھوڑا سا جاتے جاتے لاسٹ پہ کہ فلسطین کی اور جو اسرائیل کی جنگ ہے اس والے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، فلسطین اور جو اسرائیل کی جنگ ہے اس میں بدقسمتی سے تمام مسلمان ممالک نے ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، مگر ہمارے اس ملک میں سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں. تو اگر یہ یہاں سے پاکستانی فوج ہی بھیج دیں تو وہ ان کی مدد کر سکیں تو یہی میں سمجھوں گا کہ بہت بڑا اقدام ہوگا. جاتے جاتے لاسٹ صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ کو عیدی فیصل آباد بھی کہا جاتا ہے، بابا عیدی فیصل آباد، یہ لقب آپ کو کیسے ملا اور کس طریقے سے، کیا آپ کو کوئی خاص کام کرنا پڑا کہ عام روٹین میں ہی لوگوں نے یہ دے دیا؟ یہ رقم عام روٹین میں ہی لوگوں نے دے دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ رقم ایک دیا ہے تو اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ شاہ رزاق سکھا صاحب موجود تھے. کس کا؟ اچھا ہاں، یہ بتا دیجئے گا جی کہ سکھا صاحب کہ جو بھلی کی امین بٹ گروپ ہے، بھلی گروپ ہے، یہ جو گروپ ہے، یہ تنظیمیں جو ہیں یہ کیوں نہیں اس لیول پہ پہنچ پا رہی جس لیول کے اوپر آپ پہنچ؟ دیکھیں جی، بلی صاحب جو ہمارے بھائی بھی ہیں، ان کی تنظیم جو ہے وہ پھر بہتر ہے دوسروں سے، مگر امین بٹ کی جو تنظیم ہے اس سے میں معذرت چاہوں گا، نو کمنٹس اس کی لیے. اسے کہتا پھر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ بہت سے لوگ جو ٹوٹ کے آ رہے ہیں پھر آپ انہیں شامل کیوں نہیں کر رہے، اور جو کر رہے ہیں اس پہ آپ نے کیا معیار اسپیشلی، یا جو تنظیمیں آنا چاہتی ہیں وہ کیا اقدامات کریں کہ آپ کے ساتھ مل جائیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا ایک کرائٹیریا ہے کہ اگر وہ بندہ اس میں پاس ہو جائے تو ہم اسے فوری ممبر بنا لیتے ہیں. ابھی غلام احمد آباد کی سبزی منڈی میں ہمارے تنظیم جو بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ چل رہی ہے، وہاں الیکشن ہوا تو 70 ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ نے لیے اور 1 ووٹ جو دوسرا اپوزٹ گروپ تھا اس نے لیے. میرا خیال وہ بھی اس کا اپنا ہی ووٹ ہوگا. ٹھیک ہے سر، کون کون سے علاقوں میں اس ٹائم آپ کی تنظیم کام کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، سوائے جڑا والا روڈ کے باقی تمام شہر میں ہماری تنظیمیں موجود ہیں. جڑا والا روڈ پہ اس لیے ہم نہیں بناتے کیونکہ وہاں ہمارے دوست اپنا پرویز کموکا صاحب کی تنظیم کام کر رہی ہے اور بڑا اچھا وہ بھی کام کر رہے ہیں، تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پیش آتی ادھر کی اور نہ کوئی فکر ہے. آپ نے اس سلسلے میں کبھی کوئی کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے کہ وہ جاتی ہے اور مختلف علاقوں کے اندر جا کے ورک کر کے اور مزید تنظیم کو بڑھا رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے اب اسٹینڈنگ کمیٹیاں بنا دی ہیں اور اس کے ساتھ ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بھی ہم نے بنائی ہے. پہلے تو ویسے ہی لوگ چل رہے تھے، تو اب انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم ہمارے ساتھ ابھی بھی 3-4 تنظیمیں رابطے میں ہیں جو نئی بنی ہیں کہ وہ شامل ہونا چاہتی ہیں. تو انشاءاللہ جب ان کی رپورٹ آ جائے گی تو انہیں بھی شامل ہم کریں گے. تو آپ نے سیاسی وابستگی بھی لے لی ہے اور ایک مذہبی تنظیم وہ سیاسی تنظیم کے ساتھ بھی، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ دیکھیں جی، میں
اس میں یہی کہوں گا کہ میں تقریباً 1 سال سے بیمار تھا. کسی مسلم لیگی نے میرے ساتھ رابطہ یا اظہار ہمدردی نہیں کیا. تو پھر میں نے ایک دن سوچا کہ یار اگر ان لوگوں کو ووٹ ہی دینے ہیں، ٹائم بھی ضائع کرنا ہے، کیوں کہ میں جماعت اسلامی جو اسلامی جماعت ہے اور ان کے طریقہ جو ہے بڑا منظم جماعت ہے، اور خدمت فاؤنڈیشن اور ان کے جو پروجیکٹ ہیں ان سے میں متاثر ہو کے جماعت اسلامی میں شامل ہوا. اب میرے کافی دوست ایسے ہیں کہ جو جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں، اور جمعرات کو دوپہر 3 بجے ہم فلسطین کے حق میں ایک ریلی چھوٹی سی نکالیں گے گھنٹہ گھر سے، یا ابھی فائنل ہونا ہے تو وہ میں پھر آپ کو بتا دوں گا کہ کس دن ہے. جمعرات کو 3 بجے گھنٹہ گھر میں اجتماع ہے یا ریلی ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے. لا صرف یہ سر بتا دیجیے گا کہ کون سی سیاسی جماعت کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جماعت آگے آ جائے تو ملک سنور سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اگر آ جائے تو ملک جو ہے وہ بحرانوں سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ ان کا منشور ہے کہ ملک میں آ کر سودی نظام کو ختم کیا جائے اور یہاں پر اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے. میں تو اپنی پرانی جو غلطیاں تھیں اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میں جماعت اسلامی میں شامل ہوا ہوں. یہ تھے جی شاہ رزاق سکھا صاحب کہ کفارہ ادا کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے اندر شامل ہوئے. وہ ملک کا مستقبل جماعت اسلامی میں دیکھ رہے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تاجر ٹیکس دیں تبھی ملک سنورے گا، اور فیصلہ آباد کی تعمیر و ترقی کے لیے پورا کردار ادا کرنا چاہیے حکومت کو بھی اور انتظامیہ کو، تبھی مسائل کا حل نکلے گا. آنے والے وقت کی بہت بڑی تنظیم کے طور پہ ابھرنے والی انجمن تاجران سٹی رجسٹر جو ہے اسے ملک گیر سطح کے اوپر لے کے جانے کا بھی ایک عزم رکھتے ہیں. جی